नून लीग और पीपल्स पार्टी का अपोजिशन अलायंस को मुतहरिक करने और APC के इनेकाद पर इत्तेफाक। एहसन इकबाल का कहना है कल रहबर कमेटी में लाए अमल तय करके APC बुलाई जाएगी। फरतुल्लाह बाबर बोले एहतसाब नहीं, यकतरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नवाज शरीफ के गिर्द घेरा जा रहा है। नवीद कमर ने कहा शहबाज शरीफ कराची वालों पर मरहम रखने आए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस और पार्लिमानी मामलात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, शरी रहमान और फरतुल्लाह बाबर भी मौजूद थे। नून लीग के वफ्द में एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर, मिफ्ताह इस्माइल, शाह मोहम्मद शाह शामिल। नवाज शरीफ की अदालती फैसले के बाद वतन वापसी के लिए खानदान और कानूनी माहिरीन से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक हुसैन नवाज, हसन नवाज और इसहाक डार से मशवरा किया। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से भी राब्ते। शरीफ फैमिली ने नवाज शरीफ को डॉक्टर्स की राय लेने और लंदन में कराने का मशवरा दे दिया। इसहाक डार का इलाज मुकम्मल कराकर ही पाकिस्तान जाने का मशवरा। नैब लाहौर ने राना सनाउल्लाह को 10 सितंबर को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक नून लीगी रहनुमा को आमदन से ज़ायद असासजात केस में तलब किया गया है। नाहरा बरादरान को भी नैब ने 11 सितंबर को तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत। चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग और अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर DG नैब को इंक्वायरी की हिदायत। के इलेक्ट्रिक के हुकूमत पाकिस्तान से मुआहदों की पासदारी न करने पर भी एक्शन। नैब कराची को मुआहदों की तफसीलात हासिल करके 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। कराची के शहरियों के लिए एक और खबर। ECC ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.09 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक 1 सितंबर से होगा। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक अक्टूबर के बिजली बिल में इजाफा शामिल होगा। वफाक ने अरबों रुपए कराची को देने का वादा किया था। कहाँ हैं वो फंड्स? शहबाज शरीफ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान कराची आए, सिंध हुकूमत के साथ बैठे, वफाकी हुकूमत लोगों का अजाला करे। अपोजिशन लीडर का मलीर यार मोहम्मद कोट, गुलिस्तान जोहर और दीगर इलाकों का दौरा। खानदानों से इजहार हमदर्दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची का 2 रोज़ा दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची पहुंचते ही सूरत हाल का फजाई जायजा लिया। कोर हेड क्वार्टर्स का दौरा भी किया। कराची में सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाक फौज हुकूमती मनसूबा बंदी में ताउन करेगी। पंजाब हुकूमत ने 2 साला कारकर्दगी अवाम के सामने पेश कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं दिन रात अवाम की खिदमत की, शोबाजी की बजाय अमली इक़दामात करके शहरियों की जिंदगियों में आसानियां पैदा की गईं। फयाजुल हसन चौहान बोले जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम बहुत बड़ा कारनामा। सिंथिया रिची को 15 दिन में पाकिस्तान छोड़ देने का हुक्म। वजारत दाखिला ने सिंथिया रिची की वीजा मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारत और चीन के दरमियान एक्चुअल कंट्रोल पर बरकरार। तिब्बत के रहनुमा का भारतीय स्पेशल का एहलकार होने का दावा। चीनी वजारत खारजा का कहना है कोई भारतीय एहलकार नहीं हुआ।
متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے اور اسرائیلی وفد کے دورہ ابوظہبی کے بعد مشرق وسطی میں سیاسی ہلچل۔ امریکی صدارتی مشیر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، بحرینی بادشاہ حمد بن عیسیٰ سے ملاقاتیں۔ دونوں ممالک نے اسرائیل سے تعلقات کے لیے مزید انتظار کا کہہ دیا۔ جیرڈ کشنر اور محمد بن سلمان کی ملاقات میں اسرائیل فلسطین مذاکرات کی بحالی پر بھی بات چیت۔ پاکستان نے تیسرے ٹی20 میں انگلینڈ کو 5 رنز سے شکست دے دی۔ محمد حفیظ 86 رنز بنا کر نمایاں بیٹسمین رہے۔ حیدر علی نے 54 رنز کی شاندار ڈیبیو اننگز کھیلی۔ پاکستان نے 191 رنز کا ہدف دیا۔ انگلینڈ ٹیم 8 وکٹس پر 185 رنز بنا سکی۔ پاک ٹی20 سیریز 1-1 سے برابر۔ محمد حفیظ میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ بابر اعظم ٹی20 رینکنگ میں بدستور پہلے نمبر پر موجود۔ آئی سی سی نے نئی رینکنگ جاری کر دی۔ بلے بازوں میں بھارت کے کنوش رکیش راہل دوسرے اور آسٹریلیا کے ایرن فنچ تیسرے نمبر پر ہے۔ بالرز میں افغانستان کے راشد خان، آل راؤنڈرز میں محمد نبی کی پہلی پوزیشن۔ اور تاریخ میں پہلی مرتبہ مسٹر ورلڈ کے مقابلے پاکستان میں ہوں گے۔ باڈی بلڈنگ یونین انٹرنیشنل کے صدر نے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ حکومت کی جانب سے حتمی تاریخ کے اعلان کا انتظار۔ جنرل سیکریٹری باڈی بلڈنگ فیڈریشن نثار خان کہتے ہیں پاکستان میں باڈی بلڈنگ کے حوالے سے بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ عوام کی توقعات کا لیول بلند ہونا بھی چاہیے، کیونکہ برسوں کے بعد عوام کے ذریعے عوام کی حقیقی حکومت کے خواب نے تعبیر پائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عوام کے خوابوں کو عملی تعبیر دینے کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے حکومت بنائی ہے تو مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ بعض اداروں کے بورڈ آف گورنرز وغیرہ کے اجلاس برسوں گزرنے کے باوجود ہی منعقد نہیں ہو سکے۔ یہاں میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمایاں شخصیات موجود ہیں، انہیں ان حالات کا بھرپور ادراک ہے۔ ان مشکل مالی حالات میں ہم نے چیلنج کو قبول کر کے پرو بزنس پروگریس سے بجٹ پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہر سال بجٹ میں ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں، اور ہم نے نئے مالی سال میں ٹیکس ختم کیے ہیں یا ان کی شرح کم کر دی ہے۔ ہم نے اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے رواں مالی سال کا بجٹ بھی بنایا اور انہی کے تحت مالی امور میں راہ عمل بھی تعین کیا ہے، جس کے لیے نئے مالی سال میں 106 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف اور 50 ارب روپے کے براہ راست اخراجات شامل ہیں۔ اس کے باوجود ہم مالی طور پر مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مقامی حکومتوں کا شیئر 10% بڑھایا گیا ہے۔ ہم نے پنجاب بھر میں لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کو ڈی فریز کر دیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن کے بجٹ میں بھی 14 ارب روپے کا اضافہ کر کے 382 ارب روپے تک پہنچایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ 5 سال کی نسبت بلند ترین سطح ہے۔ ہم نے پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنانے کا عزم کیا ہوا ہے، اور مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف علاقوں میں 7 یونیورسٹیاں قائم کی جا چکی ہیں۔ ہم انفراسٹرکچر بھی بہتر بنائیں گے، لیکن ہماری بھرپور توجہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر مرکوز ہے۔ ہم کنسٹرکشن انڈسٹریز کو فروغ دے کر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہر نوجوان روزگار کے معاملے میں خود کفیل ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ پنجاب کے مالی امور میں شفافیت اور انتظامی امور میں میرٹ ہمارا نصب العین ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے احساس کفالت پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے، جو کہ عوام کو سماجی تحفظ اور ذرائع معاش انسانی ترقی کے وسائل فراہم کرے گا۔ یہ آغاز سفر ہے۔ انشاءاللہ سچائی، شفافیت، میرٹ، دیانت اور لگن سے انہی راستوں پر سفر کریں گے تو منزل کو پہنچیں گے۔ میں یہاں آپ کے لیے چند پروجیکٹس کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم نے اپنی
جو منشور تحریک انصاف کی تھی اس میں ساؤتھ سیکٹریٹ کا وعدہ کیا تھا. الحمدللہ وہ وعدہ ہم نے وفا کر دیا. جنوبی سیکٹریٹ قائم ہو چکا ہے. اس کے لیے ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤتھ اور ایڈیشنل IG ساؤتھ کی تقرری اور 16 محکموں کے لیے سیکٹریوں کی تعیناتی عمل میں لائی جا چکی ہے، جس کے لیے 33% جو فنڈز ہیں وہ رنگ فینس کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا افتتاح ہو چکا ہے.